بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جب بیدار ہوتے ہیں تو اپنے شہزادہ گرامی سید الصفا راکب دوش مصطفیٰ جناب حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنا خواب سناتے ہیں۔ آج رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا ہے کہ لوگوں کے نامناسب رویے سے سخت نزوع کی صورت پیدا ہو چکی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ تم اللہ عز و جل سے دعا کرو، لہٰذا میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے۔ اس طرح گفتگو ہو رہی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد کے مؤذن نے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے صلوات صلوات کی آواز لگائی تو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم مسجد کی جانب روانہ ہوئے۔ اتنے میں سامنے سے ابن ملجم آ گیا۔ اس نے اچانک آپ پر تلوار سے بھرپور وار کیا۔ آپ کا سر اقدس پیشانی سے کن پٹی تک کٹ گیا اور تلوار دماغ تک جا پہنچی۔ لوگ جمع ہو گئے اور قاتل کو پکڑ لیا گیا۔ زخم اگرچہ بہت گہرا تھا مگر آپ مزید 2-3 دن دنیا میں تشریف فرما رہے۔ 21ویں شب آپ کی شہادت عمل میں آئی۔ ابن ملجم کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے آگ میں جلا دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر آپ پر حملہ ہوا تھا، لیکن تاریخ الخال خلفاء میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حملہ نماز میں لوگوں کو جگاتے ہوئے ہوا تھا۔ ان دنوں حالات ناگفتوگہ بات تھے، سخت نزوع اور اختلافات اور خوارج نے جو بغاوت مچا رکھی تھی، لیکن ان نامساعد حالات میں بھی مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فجر کی نماز میں جگانے کے لیے تشریف لے گئے۔ قربان جائیے میرے آقا غیب جاننے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب دانی پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسند امام احمد اور حاکم سے اس صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی کرم اللہ وجہ الکریم 2 قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں۔ ایک تو آل سمود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ دوسرے وہ جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کر دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مشکل کشا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، اور وہی ہوا۔ آپ کی شہادت کیوں عمل میں آئی؟ ابن ملجم جو آپ کا قاتل تھا وہ ایک عورت پر عاشق تھا۔ وہ عورت خارج سے تعلق رکھتی تھی، اس کا نام حستام تھا۔ اس نے اپنے عاشق سے کہا کہ میرا مہر سن لو، اگر وہ لا سکتے ہو تو میں شادی کروں گی۔ کہا 3000 درہم، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سر۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شہوت بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، واقعی شہوت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر اس نے اتنا گھناؤنا فعل کیا، قتل کی واردات اور ایسے عظیم الشان
انسان کو قتل کیا کہ اس وقت روئے زمین پر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کوئی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے افضل زندہ نہیں تھا۔ ان کو اس ظالم نے ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو کر شہید کر دیا، اپنے انجام کو بھی نہ سوچا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مزار پر انور کے بارے میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق خارجیوں کی طرف سے قبر مبارک کی بے حرمتی کے خدشے کے پیش نظر آپ کی قبر کو ظاہر نہیں کیا گیا، چھپ کر آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے جسم مبارک کو آپ کے شہزادہ گرامی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے کوفے سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ لے جانے کے لیے آپ کے جسم اقدس کو اونٹ پر سوار کیا گیا اور اس کو لے جانے لگے تو رات کے وقت وہ اونٹ مبارک لاش لے کر فرار ہو گیا، پھر کچھ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گیا۔ اہل عراق کا عقیدہ ہے کہ آپ بادلوں میں پوشیدہ ہیں۔ یہ بھی قول ملتا ہے کہ تلاش بسار کے بعد اونٹ سرزمین بنو طے میں مل گیا، آپ کے جسم اطہر کو وہیں دفن کیا گیا، یعنی وہی مزار ہے۔ کوفے میں بھی عالی شان مزار ہے۔